قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے آج بھی ہم نور قرآن پروگرام میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کو سنائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کو توجہ کے ساتھ ہی سننا چاہیے۔ جب بھی آپ اس کو سنیں تو توجہ کے ساتھ سنیے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سننا ہے اور تفسیر بھی انشاءاللہ آپ نے سماعت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں، تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی۔ اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں، تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا۔ اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں
لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر: ان ربک یعلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے۔ اس صورت کی شروع کی آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر تہجد کی فرضیت کا بیان ہوا، اور اس آیت میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا رب عز و جل جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ میں ایک جماعت آپ کی پیروی کرتے ہوئے کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام میں گزارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کے اجزاء اور ان کی گھڑیوں کی مقدار جانتا ہے، لہٰذا وہ رات کی اس مقدار کو بھی جانتا ہے جس میں تم قیام کرتے ہو، اور اسے وہ مقدار بھی معلوم ہے جس میں تم سوتے ہو، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اے مسلمانوں، تم رات کا شمار نہیں کر سکو گے اور اس کے اوقات کی تعیین نہ کر سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور تم سے مشقت دور کر دی، لہٰذا اب نماز کے دوران قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو، اور رات کا لمبا قیام تمہیں معاف ہے۔ اور تمہیں یہ تخفیف دینے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عن قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ تجارت کے ذریعے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دشمنان خدا سے لڑتے ہوں گے، اس وجہ سے ان سب پر رات کا قیام دشوار ہوگا، تو تم پر جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھو اور فرض نماز قائم رکھو، اور جو زکوٰۃ تم پر واجب ہو اسے ادا کرو، اور نفلی صدقات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک اللہ تمام گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ یہاں 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، اس آیت سے نماز میں مطلقاً قراءت کی فرضیت ثابت ہوئی۔ دوسری بات، فرض قراءت کا سب سے کم درجہ ایک بڑی آیت یا 3 ایسی چھوٹی آیتیں ہیں جو بڑی آیت کے برابر ہوں۔ نمبر 3، اس آیت سے رات میں قیام کی مقدار منسوخ ہوئی۔ پھر ایک قول کے مطابق 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا اصل وجوب بھی منسوخ ہو گیا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، جیسے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اور مہمان نوازی کرنے میں خرچ کرنا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے وہ تمام صدقات مراد ہیں جنہیں اچھی طرح حلال مال سے اور خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کریمہ سے اللہ ہمیں بھی درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے نیکی کی دعوت کتاب سے کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے اور عمل کرنے کی نیت بھی کیجیے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 1، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا کہ اچانک اگر نظر پڑ جائے تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ 2، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے،
تیسرا فرمان، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بے خیالی میں نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ پاک اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 4، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی یعنی اللہ پاک کا فرمان ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بھجا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اپنے دل میں پائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علا بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال، کیا گفتگو کرتے ہوئے نظر نیچی رکھنا ضروری ہے؟ جواب، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا مرد کا مخاطب یعنی مرد جس سے بات کر رہا ہے وہ امرد ہو اور اس کو دیکھنے سے شہوت آتی ہو، یا اجازت شرعی سے مرد کسی اجنبیہ سے یا عورت کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی ہو، تو نظر اس طرح نیچی رکھ کر گفتگو کرے کہ اس کے چہرے بلکہ بدن کے کسی عضو حتیٰ کہ لباس پر بھی نہ پڑے۔ اگر کوئی مانع شرعی یعنی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بھی گفتگو کرنے میں حرج نہیں۔ اگر نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کی نیت سے ہر ایک سے نیچی نظر کیے بات کرنے کا معمول بنائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ مشاہدہ یہی ہے کہ فی زمانہ جس کی نیچی نگاہیں رکھ کر گفتگو کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اسے جب امرد یا اجنبی یا عورت سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے اس وقت نیچی نگاہیں رکھنا اس کے لیے سخت دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر فرمانے کے مختلف انداز بتائیے، نبی پاک کے نظر فرمانے کے انداز۔ جواب، نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 2، کسی چیز کی طرف نہ دیکھنے کی حالت میں نگاہیں نیچی رکھتے تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف اکثر رہتی تھی، مراد یہ کہ اکثر خاموشی کے وقت مبارک نگاہیں جھکی ہوتی تھی۔ 4، اکثر گوشہ چشم یعنی آنکھوں کے وہ کنارے جو کن پٹی سے ملے ہوتے ہیں ان سے آپ دیکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آنکھوں کے جو کنارے ہیں ان سے دیکھا کرتے، مطلب یہ کہ حد درجہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5، جب کسی طرف توجہ فرماتے ہمارے آقا تو پوری طرح توجہ فرماتے، یعنی نظر چراتے نہیں تھے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے بلکہ پورے بدن مبارک سے پھر کر متوجہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم دنیا و آخرت میں جس طرف اٹھی مردہ جسموں میں جان اور روحوں میں تازگی آ گئی۔ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور عنایتوں بھری پاکیزہ نظر پر لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پر حضرت مولانا اختر الحامدی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا خوب تضمین باندھی ہے۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منقول ہے، جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً بھابھی بھی اجنبیہ ہی ہے۔ جو دیور و جیٹھ اپنی بھابھی کو جان بوجھ کر دیکھ رہے ہوں، بے تکلف بنے رہے ہوں، مذاق مسخری کرتے رہے ہوں، وہ اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر
فوراً سے پہلے سچی توبہ کر لیجیے۔ بھابی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹھ کو بڑا بھائی کہہ دے، اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہو جاتی، اور دیور و بھابی بدنگاہی آپس میں بے تکلفی اور ہنسی مذاق وغیرہ گناہوں کے دلدل میں مزید دھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیٹھ اور دیور اور بھابی کا آپس میں بلا ضرورت اور بے تکلفی سے گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ نہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور نہ ہی آپس میں بلا ضرورت اور بے تکلفی سے بات چیت کریں۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں موبائل کے ذریعے سے بھی، یقیناً بہت سے لوگ موبائل کے اندر وہ دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، یا روڈ پر بھی اس طرح کی تصویریں، آپ کو پتہ ہی کہ روڈ کے سائڈ میں کہیں پر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں، اس میں بے پردہ اور عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اپنی نگاہوں کو حرام سے پر کرنا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بد نگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیی جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے،
میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی